رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون صدق اللہ العظیم۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 65 سے آیت نمبر 86 تک بلکہ 82 تک آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان 18 آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، اور اس تسلی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے 2 نبیوں اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا ہے، درمیان میں کچھ انبیاء کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو بنیادی طور پر ایک ہی بات ہے، اور وہ بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی۔ یہ ایسا کیوں کیا گیا اس کو سمجھیے۔ پچھلی آیات کریمہ میں ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی اس کتاب یعنی قرآن مجید کے ساتھ استہزاء کرتے، مذاق کرتے اور اس کی توہین کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ارشاد فرمائی ہے کہ اگر یہ آپ کا استہزاء کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، یا آپ کے اوپر نازل ہونے والی کتاب کی توہین اور استہزاء کر رہے ہیں، تو کوئی ایسی بات نہیں کہ جو نہیں ہو۔ اس سے پہلے بھی
انبیاء دنیا میں تشریف لائے، ان کے کچھ ماننے والے تھے، کچھ ان کا انکار کرنے والے تھے۔ انکار کرنے والوں کو ہم نے ناکام کیا اور ماننے والوں کو ہم نے کامیاب کیا۔ اسی تناظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ دوسری بات، اس لیے بھی آپ کو تسلی دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ان قریب قیامت برپا ہونے والی ہے، جب قیامت برپا ہوگی تو عزت دار اپنے مقام عزت کو پہنچیں گے، ذلیل اپنے مقام ذلت کو پہنچیں گے۔ اس بات پر بھی وہ ہنستے تھے، اس لیے کہ ان کے نزدیک عزت دار وہ تھے، حضور علیہ السلام اور ان کی جماعت نہیں تھی۔ اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ عزت دار ہونے کا معنی یہ کہ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو، جس کے پاس دولت زیادہ ہو، جس کے پاس جاؤ جلال زیادہ ہو، پراپرٹی زیادہ ہو، وہ عزت دار ہوگا، اور جس کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے وہ عزت دار نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام اور آپ کی جماعت صحابہ کرام کے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، پہننے کو نیا لباس نہیں، تو یہ عزت دار کہاں سے ہو گئے؟ تو اس لیے وہ کہتے تھے اگر یہ بات درست بھی ہو کہ قیامت برپا ہوگی تو پھر عزت دار تو دنیا میں ہم ہیں، تو وہاں پر بھی عزت دار ہم ہی ہوں گے، اور نعوذ باللہ عزت دار آپ نہیں ہیں تو آپ قیامت کی دن بھی عزت دار کیوں؟ یہ ان کا ایک سفر تھا۔ تیسری بات جس کی وجہ سے وہ استہزاء کرتے تھے وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرمایا کرتے تھے کہ ان قریب اہل ایمان غلبہ پائیں گے، فتوحات حاصل کریں گے اور کافر مغلوب ہوں گے، تو انہیں اس بات پر ہنسی آیا کرتی تھی کہ جن لوگوں کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا، پینے کو کچھ نہیں ملتا، جو فقر و فاقہ کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، شیب ابی طالب کے اندر 3 سال کی جو ہے وہ یوسف علیہ قید انہوں نے گزاری ہے، اور ان کے جو حواریین ہیں، یہ جو ان کے ماننے والے ہیں، جو ان کے صحاب ہیں، وہ چمڑے چبا چبا کر کے گزارا کرتے ہیں، پتے کھا کھا کر کے گزارا کرتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم غالب آئیں گے اور کافر مغلوب ہوں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ 3 وجوہات سمجھ میں آ گئی تھی۔ استہزاء 3 طرح سے کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری وجوہات کو ایک طرف رکھ کر کے مطلقاً اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ محبوب وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں، وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، ان لوگوں کی باتوں سے آپ ازردہ نہ ہو۔ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، بے شک کہ عزت سب اللہ کے لیے ہے۔ جب عزت سب اللہ کے لیے ہے اور آپ اللہ کے فرستادہ ہیں اور یہ آپ کے ساتھی اللہ کو ماننے والے ہیں، تو پھر جو اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے، عزت انہی کے لیے ہوگی۔ وہ السمیع العلیم، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ دیکھیے، میں نے پہلے بھی کئی بار یہ عرض کیا ہے کہ کسی بھی آیت کریمہ کے آخر میں اللہ ذوالجلال کی جو صفات آتی ہیں، 1 2 3 4 جو صفاتی نام آتے ہیں، ان کا آیت کریمہ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں، تو باتیں جب ہوں گی تو سننے والا سنے گا۔ اللہ فرماتے ہیں هُوَ السَّمِيعُ، اور کوئی سنے نہ سنے، آپ تک بات پہنچے یا نہ پہنچے، آپ کی جماعت صحابہ کرام تک بات پہنچے یا نہ پہنچے، ان کی مجلس سے باہر نکلے نہ یا نہ نکلے، لیکن اللہ سننے والا ہے۔ العلیم، ان کے ارادوں کو اور ان کے انجام کو اللہ جانتا ہے۔ یہ عزت ذلت کی باتیں کرتے ہیں نا، تو اللہ ان کی عزت اور ذلت کے معاملات کو جانتا ہے۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، سن لو کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جتنی مخلوقات آسمان میں ہیں اور جتنی مخلوقات زمین میں ہیں۔ یعنی آسمانوں کے اندر جو مخلوق ہے وہ بھی اللہ کی، زمین کے اندر جو مخلوق ہے وہ بھی۔ جب سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے تو پھر اللہ جب چاہے جس وقت چاہے کسی کو اختیار دے دے۔ آج اگر عارضی طور پہ اختیار آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے ایک بینک مینیجر کی طرح، تو آپ یہ سمجھ بیٹھے کہ جناب پورا بینک ہمارا ہے، بینک کی ساری دولت ہماری ہے۔ نہیں، آپ تو ایک ملازم ہو، آپ کو تو چند دنوں کا، چند اوقات کا ایک یوں سمجھ لیں کہ نگران وہاں مقرر کیا گیا ہے۔ اور یہ جو دنیا کا مال و متاع تمہارے ہاتھوں میں ہے، یہ دنیا کا مال و متاع عارضی ہے، دائمی نہیں ہے۔ دائمی طور پر سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس جہان کا بھی اس جہان کا بھی، زمین کے نیچے کے خزانے بھی اور آسمان کے اوپر کی چیزیں بھی، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں۔ وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون۔ اس جملے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کے شرک کی تردید کی ہے۔ توجہ، مشرکین کا شرک کیوں رد ہوا، کس طرح رد ہوا؟ اس طرح اللہ پاک فرماتے ہیں
کہ جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک سمجھتے ہو اپنے گمان میں، وہ اللہ کے ساتھ شریک ہے ہی نہیں. تمہارا خیال ہے کہ وہ شریک ہے، آپ کو پوچھتے ہی نہیں ہو. تم تو اپنے گمان، توجہ میری طرف جی، تم اپنے گمان اور اٹکل پچو کے پیچھے چل رہے ہو. تم اپنا دماغ لڑا رہے ہو، تمہارے اپنے توہمات ہیں، تمہارے اپنے خیالات ہیں، اور انہیں کے پیچھے چل رہے ہو. کسی کو تم خدا کے ساتھ شریک نہیں سمجھتے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کے ساتھ شریک ہے ہی کوئی نہیں. جن کو تم سمجھتے ہو وہ بھی نہیں ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ نہ انہوں نے کہا نہ وہ ہیں. تو تم اپنے خیالات اور توہمات کی پیروی کر رہے ہو، ان کی پیروی نہیں کر رہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں اگر یوں کہا جائے کہ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ، کہ تم جن کو پوج رہے ہو ان کی پوجا نہیں کرتے، ان کی پیروی نہیں کرتے. یہ اس معنی میں کہا گیا ہے کہ کبھی کسی نے، کسی معبود باطل نے تم سے کہا ہے کہ تم میری پوجا کرو؟ کبھی کسی بت نے، کبھی کسی چاند نے، ستارے نے، سورج نے، آگ نے، ہاں جی جانور نے، جن کی لوگ پوجا کرتے ہیں، کیا کبھی انہوں نے کہا بھی ہے کہ ہماری پوجا کرو؟ یا چلیں جن انسانوں کی تم پوجا کرتے ہو، جن اولیاء کو تم پوجتے ہو، جن انبیاء کو تم پوجتے ہو، جن انبیاء کو تم خدا کا بیٹا یا خدا کے ساتھ شریک سمجھتے ہو، کیا انہوں نے کبھی کہا ہے؟ جب انہوں نے کہا ہی نہیں ہے تو تم ان کی پیروی کیسے کر سکتے ہو؟ تمہارا یہ پیروی کا دعویٰ غلط ہے. تم اپنے خیالات کی پیروی کر رہے ہو، ان کی پیروی نہیں کر. دیکھیں إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، وہ کسی چیز کے پیچھے نہیں چلتے، صرف ظن کے پیچھے چلتے ہیں اور محض اٹکلیں دوڑا رہے. هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. یہ اور اس کے بعد کی دو آیات کریمہ، ان میں اللہ تبارک و تعالی نے شرک کی تردید کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی قدرت کی دلیل بیان کی ہے. فرمایا هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ. اللہ اکبر. وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا، رات کو تاریک بنایا. کیوں؟ تاکہ تم اس میں آرام کرو. یہ اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء. سوچو اگر اس کائنات میں اللہ تاریکی چھا دے، تاریکی تاریک کر دے، تاریکی ہی تاریکی ہو، رات ہی رات ہو. من الہ غیر اللہ، کائنات میں کون معبود ہے اللہ کے سوا کہ یأتیکم بضیاء، جو تمہارے لیے روشنی پیدا کر دے؟ ہے کوئی؟ اب بھی کچھ دن پہلے تھوڑا سا تاریکی کی ایک جھلک ہمارے سامنے آئی. رات کی تاریکی میں نہیں، دن کے اجالے میں تاریکی ہوئی. قوم ساری کی ساری پریشان ہو گئی. ہاں جی، اگر یہ کیفیت کچھ گھنٹوں کے بجائے کچھ دنوں پہ محیط ہو جائے، اور دنوں کے بجائے ہفتوں پہ چلی جائے، ہفتوں کے بجائے مہینوں پہ چلی جائے، یہ ہنستا بستا گھر اجڑ جائے گا. یہ مسکراتے چہرے غمگین ہو جائیں گے. یہ کھلکھلاتے جو رخسار ہیں ان کے اوپر غم اور حزن کے بادل چھا جائیں گے. کون ہے جو رات کی تاریکی کو ختم کر کے دن کا اجالا لا سکے؟ پھر اللہ دوسری بات کیا کہتے ہیں؟ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ. کہ اگر اللہ دن کا اجالا ہی پھیلا دیں، دن کی روشنی کو ہی پھیلا دیں، اتنی پھیلائیں کہ سرمدن الی یوم القیامہ، گھماتے گھماتے کھینچتے کھینچتے قیامت تک لے جائیں، تو من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ. کون سے ایسی معبود یا ذات الہ ہے، کون سا ایسا معبود ہے، کون سی ایسی ذات ہے کہ جو تمہارے لیے رات کی تاریکی لائے کہ جس میں تم سکون کر سکو؟ یہاں وہی بات کہی، والذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ. اللہ وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کی تاریکی کو بنایا تاکہ تم اس میں سکون پا سکو، آرام کر سکو. والنہار مبصرا، اور دن کو بنایا تمہارے لیے کیوں؟ تاکہ تم اس میں دیکھ سکو، یعنی کام کاج کر سکو، کچھ رزق تلاش کر سکو، کچھ چل پھر سکو. ہاں جی، اللہ کے نظام کو دیکھ سکو، قدرت کے مظاہر کو دیکھ سکو. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. جو لوگ کان رکھتے ہیں، یعنی سننے کی سکت اور صلاحیت رکھتے ہیں، فرمایا ان کے لیے اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں.
اس دن اور رات کے تبدیلی میں صرف ایک دن اور رات کی تغیر و تبدل کوئی دیکھ لیں. آپ جانتے ہیں کہ جو آدمی، ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہوتے ہیں جو رزق کی تلاش کی وجہ سے دن بھر بھی بھٹکتے رہتے ہیں، رات بھر بھی بھٹکتے رہتے ہیں. مانا یہ کہ دن کو بھی محنت کرتے ہیں، رات کو بھی محنت کرتے ہیں. وسائل آمدن کم ہونے کی وجہ سے مسائل زیادہ ہوتے ہیں، تو ان مسائل کو حل کرنے کے لیے بعض اوقات وہ 24 گھنٹوں میں سے 18 20 گھنٹے ورکنگ کرتے ہیں. لیکن ایسے لوگ جو اتنا زیادہ کام کرتے ہیں، بے شک وہ ہوتے جوان ہیں، کہنے کو عمر کے اعتبار سے کم عمر ہوتے ہیں، لیکن آپ ان کی جو باڈی ہے اس کا سٹائل دیکھ لیں، اس کی لینگویج دیکھ لیں، یا آپ ان کا جو اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کے نشیب و فراز ان کو دیکھ لیں، تو آپ کو بڑا واضح فرق نظر آئے گا. وہ ایسے لگیں گے جیسے کہ 70-80 سال کے بوڑھے ہوتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ جب آرام کے وقت میں آرام نہیں کرنا، جو اللہ کا بنایا ہوا نظام فطرت ہے اس کو چیلنج کرنا ہے، اس کے خلاف چلنا ہے، تو پھر کام خراب ہو جائے گا. جو لوگ رات کی تاریکی میں دن کا اجالا سمجھ کر کے ملازمتیں کرتے ہیں اور دن بھر سوتے ہیں، آپ ان کی زندگی کو دیکھیں، دوسروں کی زندگی کو دیکھیں، زمین آسمان کا فرق ہے. جو رات کو نہیں سوتے ان کی طبیعت میں چڑچڑاپن ہوتا ہے، ان کی طبیعت میں غصہ زیادہ ہو جاتا ہے، وہ بی پی بلڈ پریشر کے مریض ہو جاتے ہیں، وہ بہت ساری بیماریوں اور امراض کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. وجہ یہ کہ نظام قدرت کے خلاف چل رہے ہیں. نظام قدرت ہے، دیکھیں وادی طے ہے، ایک میدان، کھلا میدان ہے، اس میدان کے اندر ایک نہیں، دو نہیں، 6 لاکھ سے زیادہ انسان ہیں. کوئی چھت نہیں، کوئی خیمہ نہیں، لیکن اللہ نے اپنے نظام فطرت کو وہاں پر بھی نہیں چھوڑا. شام ڈھلتے ہی اتنا اندھیرا کر دیا کہ برابر والا 1 فٹ کے فاصلے پر بھی دوسرا آدمی نظر نہیں آتا، تاکہ تم آرام کر سکو، سکون کر سکو. اور جیسے ہی صبح ہوتی ہے تو روشنی نمودار کر دی جاتی ہے، لیکن ایسا روشن بھی نہیں بنایا جاتا کہ سورج کی تپش کے نیچے رہا نہ جا سکے، بدلیاں اوپر لا کر کے کھڑی کر دی. یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا حال بیان کر اللہ چاہتے ہیں. اور یہ 1-2 سال نہیں، 40 سال تک ایسے رہا ہے. بدن پہ موجود کپڑے نہ تنگ ہو رہے نہ میلے ہو رہے، کوئی پانی نہیں ہے جس سے دھویا جائے. نظام قدرت ہے نا جی. اللہ اکبر. فرمائے ان فی ذلک الآیات لقوم یسمعون، سمجھنے والوں، سننے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، ہاں اس میں اللہ نے پھر رد شرک کیا ہے کہ فرمایا جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، جیسے عیسائی کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام کے متعلق، یا اور بھی لوگ. فرمایا اللہ اس سے غنی ہے، اللہ اس سے بے نیاز ہے. مکہ کے مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے. کیوں اللہ نے اس کو غنا کا اظہار کیا؟ سنیے، انسان اولاد جتنے بھی فوائد حاصل کرنے کے لیے مانگتا ہے، ان سارے فوائد کے پیچھے انسان کی ضرورت اور محتاجی ہے. مثلا ایک انسان ہے، اس کا کاروبار چل رہا ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ میرے کاروبار کو مزید وسعت دینے کے لیے، اسی کاروبار کو اسی حالت میں چلانے کے لیے اگر میں دوسرے لوگوں پر اعتماد کروں گا، بھروسہ کروں گا، تو شاید ہو سکتا ہے وہ نقصان پہنچا دیں. اس لیے اس کی چاہت ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ میرا کوئی بیٹا ہو جو اس پوسٹ پر آئے اور آ کر کے میرے ساتھ کام کو سنبھال سکے. یا اب یہاں پر بھی احتیاج ہے، ضرورت ہے بیٹے کی ضرورت اس لیے کہ کام سنبھال سکے. اگر اس بات کا خطرہ ہو کہ یہ دولت میرے مرنے کے بعد لوگ لے جائیں گے، اس لیے بیٹا چاہیے، تو یہاں پر بھی ضرورت ہے. اور اگر اس لیے بیٹا مانگ رہا ہے، اولاد مانگ رہا ہے کہ آج تو میں صحیح سالم ہوں، صحت مند ہوں، لیکن کل کو میں بوڑھا ہو جاؤں گا، تو کل مجھے بڑھاپے میں کسی کے سہارے کی ضرورت ہوگی، تو اولاد ہوگی، اولاد کے سوا تو کوئی سہارا نہیں دے سکتا. ہاں جی، اولاد کے علاوہ تو کوئی سہارا بنتا نہیں. آج کل تو اولاد بھی سہارا نہیں بن رہے، لیکن چلیں ایک تصور تو ہوتا ہے نا، ایک خیال تو ہوتا ہے، لوگ بڑی آرزوؤں کے ساتھ اولاد مانگتے ہیں. تو یہ بھی بغیر مقصد کے نہیں ہے، بغیر احتیاج کے نہیں ہے، بغیر ضرورت کے نہیں ہے. ضرورت ہے تو مانگ رہا ہے. ورنہ اگر ایک انسان کو یہ پتا ہو کہ مجھے اولاد کی ضرورت نہیں پڑے گی کبھی بھی، نہ کاروبار میں، نہ کاروبار کو بعد میں سنبھالنے میں، نہ اپنی جان اور صحت کے اعتبار سے، نہ اپنی کفالت کے اعتبار سے، اگر انسان کو یہ پتا ہو کہ مجھے اولاد کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو آج کے اس قسمہ پرسی کے عالم میں یقین سے میں کہہ سکتا ہوں کہ کوئی آدمی اولاد نہ مانگے. جس طرح کے مشکل حالات ہیں، ان مشکل حالات میں کوئی اولاد کہ جناب میں اپنی آزاد زندگی گزارنا چاہتا ہوں، بس ختم.
لیکن نہیں، ضرورت ہے. ہر آدمی سمجھتا ہے کہ یہ جو جوانی ہے یہ جوانی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. کل کو بڑھاپا آنا ہے، سہارے کی ضرورت ہوگی. کل کو میرے کاروبار کی حالت یہ نہیں رہے گی، مجھے کسی اور کے سہارے کی ضرورت پڑ جائے گی، تو سب سے بہترین سہارا میری اولاد ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میرا سسٹم ایسا نہیں کہ میں جو کائنات کا مالک ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ مجھے اس ملکیت میں کسی اور کی ضرورت ہو، کوئی اور میرے ساتھ برابر والی کرسی پہ بیٹھ کر کے نظام کو سنبھالے، یا کل کو میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو مجھے سہارے کی ضرورت ہوگی، یا کل کو میرے دنیا سے جانے کے بعد میری اس ملکیت کو اور بادشاہت کو سنبھالنے والا کوئی چاہیے. اللہ فرماتے ہیں مجھے ضرورت ہی نہیں، میں ازل سے ہوں، ہمیشہ رہوں گا. جب کچھ بھی نہیں تھا میں تب بھی تھا، جب کچھ بھی نہ ہوگا میں تب بھی ہوں گا. هو الغنی، اللہ فرماتے ہیں وہ بے نیاز، ہر قسم کی ضرورت سے، ہر قسم کی احتیاج سے، ہر قسم کی حاجت سے وہ کیا ہے؟ بے نیاز ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے. ان عندکم من سلطان بہذا، فرمایا اے جھوٹ باندھنے والو اللہ پر، تمہارے پاس اس قول باطل کی کوئی دلیل ہے کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنا لیا ہے، اللہ کی کوئی بیٹی ہے؟ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ یا اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے، اس شریکت پر کوئی دلیل ہے؟ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم اللہ کی نسبت ایسی بات کیوں کہتے ہو جو جانتے نہیں ہو. متاع فی الدنیا، اچھا قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، فرمایا کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. کامیاب؟ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، امریکہ دنیا کی سپر پاور، کل رشیا تھا وہ بھی سپر پاور، آنے والے دنوں میں چائنا اور انڈیا پر پھیلا رہا ہے سپر پاور بننے کے لیے. تو بڑی بڑی طاقتیں ہیں، بڑا سرمایہ ہے ان کے پاس، بہت زیادہ ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، ہاں جی، اور دنیا کی ہر قسم کی بے شمار نعمتیں ان کے پاس موجود ہیں. تو کامیاب تو وہ ہیں، کامیاب تو وہ. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ظاہری کامیابی تمہیں نظر آ رہی ہے یہ عارضی متاع فی الدنیا، یہ دنیا کا کچھ سامان ہے جو ان کے پاس موجود ہے، اس کو کامیابی مت سمجھو. یہ کامیابی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کامیابی کے پیچھے اللہ کے امر کن کا دار و مدار ہے. آج اللہ فیصلہ فرما دے کہ میں نے امریکہ کو تباہ کرنا ہے تو تباہ ہو جائے گا، ہمیں نہیں پتہ چلے گا کیسے ہوگا لیکن ہو جائے گا. چاہے اس کے ارد گرد کا جو پانی ہے وہی جوش مار کے اس کو غرق کر دے. ٹھیک ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. فرعون جیسی سپر پاور طاقت کو اللہ پانی میں غرق کر رہے ہیں، تو یہ بھی آج کا فرعون ہے. اللہ کے لیے کون سی بعید ہے؟ متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم، فرمایا کہ یہ ان کے دنیا کے فائدے ہیں، ہاں جی دنیا میں فائدے ان کے لیے. ثم الینا مرجعہم، پھر ان کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے. ثم نذیقہم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون، اس وقت ہم ان کو عذاب شدید کے مزے چکھائیں گے کیونکہ کفر کیا کرتے تھے. اب اس ساری بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کا ذکر کیا ہے. سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا، اور یہ تفصیلاً آپ پڑھ چکے ہیں، صرف ترجمہ پڑھیں گے، 2-3 باتیں جو ہوں گی وہ کروں گا. نوح علیہ السلام کا تذکرہ سب سے پہلے کیوں کیا گیا؟ اس کائنات میں سب سے پہلے شرک کے خلاف کلمہ حق اور کلمہ جہاد کہنے والے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں، کیونکہ آپ سے پہلے کبھی شرک تھا نہیں. آپ کے دور، یعنی آپ جب آئے تشریف لائے تو اس دور میں آئے کہ جب لوگ مشرک بن چکے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شرک کے خلاف پہلے نبی کے طور پر مبعوث فرمایا. تو یہ رسول بھی ہیں نبی بھی ہیں، یعنی پہلے رسول ہیں جو دنیا میں تشریف لائے. اللہ نے احکامات ان کو دیے. انہی احکامات کے تناظر میں یہ مشرکین کے ساتھ 950 سال تک کلمہ حق کی جنگ لڑتے رہے. 950 سال. اللہ اکبر. کائنات میں سب سے بڑی جنگ حضرت نوح علیہ السلام نے لڑی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کا ذکر بار بار کرتے ہیں. دیکھیے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اور ان کو نوح کا قصہ پڑھ کر سنائیے. اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، جب انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ. فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اگر تم میرا یہاں آپ تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیتوں سے نصیحت کرنا ناگوار کرتے ہو، یعنی تمہیں ناگوار گزرتا ہے، تو میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں. فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر ایک کام کرو، ہاں جی، یعنی ایک کام مقرر کر لو، یعنی کوئی چیز. ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونَ، اور وہ تمہاری تمام جماعت کو معلوم بھی ہو جائے اور کسی سے پوشیدہ بھی نہ رہے، پھر وہ کام میرے حق میں کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو. یہ ترجمہ آپ نے پڑھ لیا. اب سنیے ذرا. نوح علیہ السلام کے واقعے میں یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اگر تمہیں لگتا ہے کہ میرا تمہارے درمیان کھڑے ہو کر دعوت و تبلیغ کا کام کرنا
میرا تمہارے درمیان کھڑے ہو کر کے اللہ کی وحدانیت کی بات کرنا تمہیں ناگوار ہے، نصیحت کرنا اچھا نہیں لگتا تو سنو، ایسا کرو مجھے نقصان پہنچاؤ، مجھے نقصان پہنچاؤ۔ اکیلے نہیں کر سکتے، اپنے معبودان باطلوں کو بھی شریک کر لو اپنے ساتھ، اور سارے مل کر کے ایک پلاننگ کر لو۔ اس پلاننگ کا مجھے نہ بتانا، مجھے کچھ نہ بتانا، لیکن تم پلاننگ کر کے مجھے نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھے ہو جاؤ، تمہارا اکٹھ ہو جائے تو یاد رکھو تم سب جمع ہو کر بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا بھروسہ اللہ پر ہے، میرا بھروسہ۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ اب اگلی بات پڑھیے، پھر میں یہاں پر ایک نقطہ عرض کرتا ہوں۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ۔ دوسری بات فرمائی، اگر تم نے منہ پھیر لیا تو تم جانتے ہو کہ میں نے تم سے کچھ معاوضہ نہیں مانگا۔ ان اجریہ الا علی اللہ، میرا معاوضہ تو اللہ کے اوپر ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم یہ دیا گیا ہے کہ میں فرمانبرداروں میں سے رہوں۔ سنیے، دو باتیں ابراہیم نوح علیہ السلام کر رہے ہیں۔ ایک بات یہ کہ تم میرا نقصان نہیں کر سکتے چاہے تم سب مل کر بھی ایسا کرو۔ دوسری بات کہ میں تم سے کوئی معاوضہ مانگتا نہیں ہوں۔ یہ دونوں باتیں کرنے کا مقصد کیا ہے؟ سنیے، ان کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں، اس کائنات میں انسان کسی کے سامنے کوئی بات کرنے سے دبتا ہے، ڈرتا ہے، تو دو وجہ سے ڈرتا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے کہ یار میں اگر حق بات کروں گا، سچی بات کروں گا تو نقصان پہنچا دے گا۔ چودھری ہے، وڈیرا ہے، خان ہے، بڑا سردار آدمی ہے، ہاں جی، علاقے کا ایس ایچ او ہے، ایس پی ہے، ہاں جی، یا کوئی بڑی حیثیت کا آدمی ہے، نقصان پہنچا دے گا، اٹھوا دے گا، مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ہاں جی، کہتے ہیں نا میرے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوگی۔ حالانکہ یہ جملہ درست نہیں ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں یہ صرف ایک محاورہ ہوتا ہے، مطلب یہ کہ کانوں کان کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ تو ڈر کی وجہ سے آدمی سچی بات نہیں کرتا، دب کے رہتا ہے۔ دوسری وجہ کیا ہوتی ہے دبنے کی، سچی بات سے کہنے سے روکنے کی؟ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے لالچ، کہ مجھے فلاں آدمی سے لالچ ہے، فلاں آدمی کے متعلق مجھے اگر کوئی بات معلوم بھی ہے تو میں نہیں کروں، کیونکہ اگر میں اس کے خلاف یہ بات کر دوں گا تو وہ جو مجھے خرچ دیا کرتا ہے، وہ جو میرے ساتھ تعاون کیا کرتا ہے، وہ جو میرے بچوں کے ساتھ تعاون کرتا ہے، وہ جو میری کرسی کی جو مضبوطی میں میرا ساتھ دینے والا ہے، یہ ساری چیزیں وہ چھوڑ دے گا۔ یہ چھوڑے گا، میری عزت بھی گئی، میرا وقار بھی گیا، میرا اقتدار بھی گیا، میری دولت بھی گئی، میرا سرمایہ بھی گیا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو لالچ کی وجہ سے یا آدمی ڈرتا ہے، یعنی حق بات کہنے سے ڈرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کا خوف ہوتا ہے، یا یہ کہ اس سے لالچ ہوتی ہے۔ نوح علیہ السلام نے یہ جو بات کہی ہے، فرمایا لوگوں مجھے تم سے ڈر کوئی نہیں ہے، کسی سے نہیں ڈرتا، نہ ایک سے، نہ دو سے، نہ تم انسانوں سے، بلکہ تمہارے معبودان باطلہ سے بھی نہیں ڈرتا۔ تم بھی آ جاؤ، وہ بھی آ جائے، سب مل کر میرا نقصان کرنا چاہے، میرا نقصان نہیں کر سکتے۔ پہلی بات، میں ڈرتا نہیں ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا بھروسہ اللہ پر ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ مجھے تم سے لالچ کوئی نہیں، کیونکہ میری دعوت کا مقصد دنیا اکٹھا کرنا ہے ہی نہیں۔ میری دعوت کا مقصد کیا ہے؟ رجوع الی اللہ، اللہ اور بندوں کے درمیان رشتہ اور تعلق مضبوط کرنا، اور وہ میں کرتا رہوں گا۔ وہ میں یہ بات سمجھ آ گئی تھی۔ اب اسی ضمن میں ایک اور بات سمجھ لیجیے، پھر اگلی آیت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وہ بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا ایک مشترکہ معجزہ کیا ہے، اس کو ذرا سمجھیے۔ یہ بات آج آپ کے لیے مطلب ایک نئے الفاظ میں عرض کرنا لگا ہوں۔ انبیاء علیہ السلام کا ایک مشترکہ معجزہ بھی ہے، اللہ پاک نے بات دل میں ڈالی ہے۔ وہ مشترکہ معجزہ کیا ہے؟ کلمہ حق کہنا۔ کلمہ حق کہنا انبیاء کا مشترکہ معجزہ ہے۔ کبھی کسی نبی کو آپ نے کلمہ حق سے پیچھے ہٹتا ہوا نہیں دیکھا ہوگا۔ تاریخی انبیاء پڑھ لیجئے، کبھی کوئی نبی کلمہ حق کہنے سے رکے نہیں ہوں گے۔ ہاں حکمتاً اگر لمحے بھر کے لیے کسی اور انداز میں بات کی ہو تو وہ اور بات ہے، ورنہ کبھی کلمہ حق سے رکے نہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہمیں بھی انبیاء کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کلمہ حق کہنے سے اجتناب نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے، فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا۔ لیکن ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے سب کو طوفان سے بچا لیا، اور انہیں زمین میں اپنا خلیفہ بنا دیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو غرق کر دیا۔ تو دیکھ لو کہ جو لوگ ڈرائے گئے تھے ان کا کیسا انجام ہوا۔ یہ دھمکی ہے مشرکین مکہ کو۔ بات بالکل کلیئر ہے۔ اگلی دیکھیے، ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل
كذلك نطبع على قلوب المعتدين. فرمایا پھر نوح کے بعد ہم نے اور پیغمبر اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر وہ لوگ ایسے نہ تھے کہ جس چیز کی پہلے تکذیب کر چکے تھے اس پر ایمان لے آتے. اسی طرح ہم زیادتی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. مانے یہ کہ جب انہوں نے منہ سے ایک دفعہ نہ کر دی نا، ایک دفعہ انکار کر دیا، تو اب ان کے سامنے دلائل کے انبار لگ گئے، لیکن انہوں نے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. جب وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو ہم نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا، مہر لگا دی کہ اب یہ مان بھی نہیں سکتے، مان بھی. اور یہ وہ خطرناک ترین بات ہے، اور اللہ کی طرف سے سب سے بڑی انسانوں کے اوپر آفت ہے دنیا میں کہ اللہ ان سے ہدایت کی توفیق چھین لے، نیکی کی توفیق چھین لے. ہم بیٹھے ہیں نا اس وقت، العیاذ باللہ اللہ توفیق چھین لے کہ ہم میں سے کوئی آدمی کبھی قرآن پاک کو پڑھنے کی طرف نہ جائے. یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر آفت اور مصیبت ہوگی. ٹھیک ہے، اگلی بات فرمایا ثم بعثنا من بعد موسى وهارون الى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ گنہگار لوگ تھے. بات بالکل واضح ہے، پہلے کئی دفعہ آ چکی ہے. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين. تو جب ان کے پاس ہمارے ہاں سے حق آیا تو کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے. حق کون سا آیا؟ وہ معجزات کی صورت میں، موسیٰ علیہ السلام جو معجزات لے کر آئے تورات کی صورت میں. قال موسیٰ تقولون للحق لما جاءكم اسحر هذا ولا يفلح الساحرون. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم حق کے بارے میں جب وہ تمہارے پاس آیا یہ کہتے ہو کہ یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پاتے. تم کہتے ہو یہ جادو ہے، اگر یہ جادو ہے تو جادوگر تو کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ موسیٰ علیہ السلام نے گویا کہ خبر دی. جب یہ بات آ گئی تو قالوا جئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الارض وما نحن لكما بمؤمنين. اس آیت کا ترجمہ پڑھنے سے پہلے ذرا سمجھیے اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا نا کہ میں جادوگر نہیں ہوں، ہم جادو لے کر نہیں آئے، اللہ کی طرف سے نشانی ہے، تو اب جب بات مذہبی کارڈ کی آ گئی تو جو خالصتاً سیاستدان تھے نا، خالص سیاست کرنے والے، خالص سیاست والے کہ جو صرف دنیا دار لوگ تھے، اور وہ فرعون تھا، ظاہر ہے فرعون کے ماننے والے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر الزام تراشے شروع کر دی کہ جناب دیکھو یہ آباء و اجداد کے مذہب کو چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں اور یہ مذہبی کارڈ استعمال کر رہے ہیں اور سیاسی طور پر یہ اپنا اقتدار اور غلبہ چاہتے ہیں. یہ بات انہوں نے کیوں کی؟ آپ جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جب مصر میں تشریف لائے تھے تو آپ نے اپنے والد اور اپنے بھائیوں اور اپنے رشتہ داروں کو 72 افراد کو بلایا تھا یہاں پر. اب جب یہ یہاں آئے تھے تو یہاں سے یوسف علیہ السلام کے اقتدار کی وجہ سے آگے بنی اسرائیل کا اقتدار ہوا. 2 قومیں ہیں، ایک قوم قبطی ہے، دوسری قوم سبطی ہے، سین با طا یا. یہ جو سبطی قوم ہے اس کو کہتے ہیں یہ بنی اسرائیل ہے، اور قبطی قوم فرعون اور اس کی نسل اور اس کے جو لوگ تھے. اب قبطی اصل باشندے تھے مصر کے، سبطی ارائیول سے باہر سے آئے ہوئے لوگ تھے، اور قبطیوں کو یہ اندیشہ تھا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کی بات کو ہم مان لیتے ہیں، بنی اسرائیل تو مانیں گے ہی مانیں گے، سبطی تو مانیں گے ہی مانیں گے، ان کی 6 لاکھ تعداد ہے، اگر یہ سارے لوگ مان گئے اور ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ مان گئے تو اکثریت کس کی ہو جائے گی؟ سبطیوں کی. جب اکثریت ان کی ہوگی تو اقتدار بھی کس کا ہوگا؟ اصل بات یہ تھی. اسی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ موسیٰ اور ہارون یہ چاہتے ہیں کہ تم پر اقتدار پائیں، یہ چاہتے ہیں کہ زمین کا قبضہ ان کے پاس آئے، یہ زمین میں اپنا غلبہ چاہتے ہیں، لوگوں ان کے نرغے میں مت آنا. یہ فرعون نے کہا. اب فرعون نے اس کے لیے ایک اور پینترا بدلا اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ واقعی یہ صرف اور صرف جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو ہماری طرح کے ہی لوگ ہیں اور یہ صرف ہمارے درمیان ہمارے اوپر غلبہ چاہتے ہیں، اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ جادو کے ذریعے سے سب کچھ کر رہے ہیں. اس نے جادوگروں کو بلایا، 400 4000 یا 40000 مختلف روایتیں ہیں. وہ سارے جادوگر آئے اطراف عالم سے اور انہوں نے آ کر موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کی ٹھانی. یہاں مقابلہ ہوا اور مقابلہ فرعون نے کروایا. فرعون کیوں کروانا چاہتا تھا؟ اس لیے تاکہ لوگوں کے درمیان یہ باور کروا سکے کہ موسیٰ کے کام میں اور ان جادوگروں کے کام میں کوئی فرق نہیں ہے. دیکھو جی خلط ملط نظام ہے، ملا جلا کام ہے، یہ بھی وہی کر رہے ہیں جو وہ کر رہے ہیں، جو وہ کر رہے ہیں وہی کر رہے ہیں. تو اس آدمی کا دعویٰ نبوت کا ہے، ان لوگوں کا دعویٰ نبوت کا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اصل میں وہ لوگوں کے درمیان ذہن کو خلط ملط کرنا چاہتا تھا اور سیاسی چال اس نے چلی تھی تاکہ لوگ اس کی تدبیر میں نہ آئے اور اس کی تصویر میں نہ پھنس سکے. سنیے
اب ان لوگوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ جس راہ پر ہم اپنے باپ دادا کو پاتے رہے اس سے ہم کو پھیر دو، اور اس لیے بھی آئے ہو کہ ملک میں تم دونوں ہی کی سرداری ہو جائے؟ ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اگلی بات، وقال فرعون اتونی بکل ساحر علیم، فرعون نے حکم دیا کہ سب کامل فن جادوگروں کو ہمارے پاس لے آؤ۔ فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون، جب جادوگر آ گئے نا تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جو تم کو ڈالنا ہے ڈالو، یعنی جو کرتب تم نے کرنا ہے کرو۔ یہاں بھی بہت بڑا ایک نبویانہ انداز ہے نبوت کا، کیا کہ تم اپنا حربہ آزما لو جو آزما سکتے ہو، کل کو یہ نہ کہنا کہ جی پہلے ہمیں وار نہیں کرنے دیا گیا، تم وار کر لو۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ برحق نبی تھے۔ اگر وہ نعوذ باللہ جھوٹے دعوے دار ہوتے تو کبھی بھی اپنے فریق مخالف کو پہلے حملہ آور نہ ہونے دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کا اصول ہے کہ آپ اپنے فریق مخالف پر پہلے ہی ایسا شدید حملہ کرو کہ وہ اپنی زمین چھوڑ دے، اس کے پاؤں نہ ٹک سکے، قرار نہ پا سکے۔ وہ جب قرار نہیں پائے گا، پہلوان ایک پہلا جو داؤ کھیلتا ہے وہ داؤ اپنی طرف سے زبردست داؤ ہوتا، آخری نہیں ہوتا لیکن زبردست داؤ ہوتا ہے تاکہ سامنے والے پہلوان کو بچھاڑنے میں اسے بڑی آسانی ہو، وہ ایک دفعہ لرز جائے، پاؤں اس کے اکھڑ جائے۔ دیکھیے فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، جادوگر جب آ گئے تو ان سے کہا کہ تم ڈالو جو ڈالنا چاہتے ہو، یعنی جو کچھ پھینکنا چاہتے ہو پھینکو۔ فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطل ان الله لا يصلح عمل المفسدين، جب انہوں نے اپنی رسیوں اور لاٹھیوں کو ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو چیزیں تم بنا کر لائے ہو وہ جادو ہے، یعنی جو چیزیں تم اختیار، یہ جادو ہے، اور اللہ اس کو ابھی نیست و نابود کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم جادو کرتے ہو، جادو کرنے والے فسادی ہوتے ہیں۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اللہ شریروں سے کے کام کو کبھی سنوارتا نہیں ہے، شریروں کے کام کبھی سنورتے نہیں ہیں۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ اپنے حکم سے سچ کو سچ ہی کر دے گا اگرچہ گناہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين۔ وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين۔ فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين۔ وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم۔ قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون۔ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين۔ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون۔
وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ یونس کی 11 آیات، آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 93 تک آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی تذکرے کو جو پچھلی آیات میں ہمارے سامنے ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی، فرعون اور فرعونیوں کے جادوگروں کی ناکامی، موسیٰ علیہ السلام کی نجات اور فرعون کے ساتھیوں کا غرق ہونا، اللہ کے ماننے والوں کی کامیابی اور نہ ماننے والوں کی ناکامی، جس طرح وہ تذکرہ ہوا اسی کا یہاں پر اختتامی حصہ تتمہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ ان آیات کریمہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات کا ذکر ہے اور فرعون کے غرق آب ہونے کا ذکر ہے۔ انہی کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی قبولیت دعا کا بھی ذکر کیا ہے کہ میں جب میرا کوئی اپنا بن جاتا ہے تو پھر میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، اور جیسے وہ دعائیں مانگتے ہیں ویسے ہی میں قبول کرتا ہوں۔ یہ یہاں پر تذکرہ ہے۔ دیکھیے جی، فرمایا فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم وان فرعون لعال فی الارض وانہ لمن المسرفین۔ پہلے ترجمہ پڑھیں گے پھر جو بات ہے وہ عرض کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام پر کوئی ایمان نہ لایا مگر اس کی قوم میں سے چند لڑکے فرعون اور اس کے اہل دربار سے ڈرتے کہ کہیں وہ ان کو آفت میں نہ پھنسا دے، اور فرعون ملک میں متکبر اور متغلب اور حد سے بڑا ہوا تھا۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ آپ کے سامنے آیا، اس پہ جو بات ہے اس کو ذرا سمجھیے گا۔ قبطی قوم مصر کی اصل رہائش پذیر تھی، اور سبطی قوم یعنی جن کو ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں وہ باہر سے آئے ہوئے تھے۔ یہ بات ہمارے ذہنوں میں پہلے سے موجود ہے۔ دوسری بات، سبطی قوم غلامی کی زندگی گزار رہی تھی اور قبطی قوم ان پر حاکمانہ طرز زندگی اختیار کیے ہوئے تھے، یہ دوسری بات۔ تیسری بات، جو قوم غلامی کی زندگی گزارتی ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے حاکموں کے خلاف دل میں بغض نہیں رکھتی ہے، لیکن غلام ہونے کی وجہ سے وہ اس بغض کا اظہار نہیں کر پاتے۔ چوتھی بات، جو حاکم لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے زور بازو سے ہی لوگوں پر غلبہ نہیں پاتے، بلکہ جو حاکمین ہوتے ہیں وہ ماتحت جو اقوام ہوتی ہیں ان پر غلبہ پانے کے لیے ایک طریقہ طاقت ہوتا ہے، اس کا بھی استعمال کرتے ہیں، اور ایک دوسرا طریقہ ہوتا ہے سازش، اس کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ سازش کیا کرتے ہیں؟ سازش یہ کرتے ہیں کہ جو غلام قوم ہوتی ہے، ماتحت قوم یا اقوام ہوتی ہیں، انہی میں سے کچھ لوگوں کو خرید لیا جاتا ہے، انہی میں سے کچھ لوگوں کو چن کر کے اپنا بنا لیا جاتا ہے، اور وہ حقیقت میں دل سے ان کو اپنا نہیں کہتے، صرف یہ کہ ان کے ذریعے سے سازش چونکہ کرنی ہوتی ہے، ان کے ذریعے سے قوم کے اندر بٹوارا کرنا ہوتا ہے، اس لیے وہ ان کو خریدتے ہیں اور ان کو جاگیروں سے نوازتے ہیں، سرمایہ سے نوازتے ہیں، ان کو سر جیسے کے القابات دیتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ دار، اس طرح کر کے ان کو اپنا بنا لیتے ہیں اور پھر ان سے من چاہے کلمات اور الفاظ ادا کرواتے ہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی جی؟ اب ان ساری باتوں کا لب لباب اور خلاصہ کیا ہوا؟ قبطی قوم جو کہ حاکمانہ زندگی گزار رہی تھی، سبطی قوم جو کہ غلامانہ زندگی گزار، یہ غلامی میں ایسے ہی نہیں آ گئے، حالانکہ جب یہ آئے تھے تو برسر اقتدار آئے تھے، لیکن غلامی تک کیسے پہنچے؟ انہی میں سے جو قبطی تھے ان کے سرمایہ داروں نے انہی میں سے کچھ لوگ خریدے اور خرید کر کے اپنے بنا لیے، اور ان کی زبان سے وہ کلمات کہلائے جو اپنی زبان سے یا اپنی طرف سے وہ کہنا چاہتے تھے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ غلامانہ جو ذہنیت رکھنے والے لوگ ہیں
وہ اپنے ہی قوم کے ان لوگوں کی بات ماننا شروع ہو گئے جو زر خرید تھے، لیکن ان کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ ہمارے خیر خواہ ہیں، یہ ہمارے اپنے ہیں، ان کو لگ رہا ہے یہ ہمارے اپنے ہیں، اور وہ جو حاکمین ہیں انہوں نے ان کو اپنا بنا رکھا ہے۔ اب بات یہ کہ وہ درمیان میں پل کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ کیسے پل کا؟ وہ صرف شریرانہ پل ہے جو کہ ماتحتوں کو مافوق اوپر والوں کا غلام بنانے کے لیے کام آ رہے ہیں، اور یہی ہوا بنی اسرائیل کے ساتھ بھی۔ بنی اسرائیل کے چیدہ لوگوں کو فرعون نے خرید کر کے مختلف علاقوں کا کسی علاقے کا گورنر بنا دیا، کسی علاقے کا اس کو سردار بنا دیا، کسی علاقے کا اس کو رئیس کہلا دیا، کسی علاقے میں اس کو وڈیرا بنا دیا، کسی علاقے میں اس کو سردار، یعنی مختلف ناموں سے، مختلف کاموں سے، مختلف ذمہ داریوں سے ان کو نواز دیا۔ اب کیا ہوا کہ انہی کی وساطت سے ماتحتوں تک اپنا پیغام ان کی زبانی کہلواتے تھے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر کہیں پر اگر غلام قوم یعنی بنی اسرائیل فرض کریں وہ کچھ اپنی آواز کو بلند کرنا چاہتے ہیں ایک کی صورت میں، اتحاد کی صورت میں، اتحاد کرنے ہی لگ جاتے ہیں کہ لگتے ہیں کہ درمیان میں وہ ان کا سردار آ جاتا ہے۔ دیکھو بھائی، بادشاہ بڑا سخت ہے، اپنے اصولوں کا بڑا پابند ہے، اپنے قوانین کو توڑنے والوں کو چھوڑتا نہیں ہے، یہ چھوڑو، اتحاد کی باتیں چھوڑو، بس جو ہے اس کے ساتھ چلو، جیسا نظام چل رہا ہے چلتی کا نام گاڑی رکھو۔ اب کیا ہے، وہ جو اتحاد ہو رہا ہے ان کے درمیان بددلی سی پیدا ہو رہی ہے، افتراق اور انتشار پیدا ہو گیا، کچھ لوگ اس سردار کی بات ماننے پہ آ گئے، کچھ لوگ اتحاد کی بات ماننے پہ آ گئے۔ اب نتیجہ کیا ہوا؟ اختلاف پیدا ہونے کی وجہ سے وہ جو یک زبا ہو کر بات کرنے کا اثر تھا وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یوں یہ غلامی ان کی مضبوط سے مضبوط تر ہو رہی ہے، اور وہاں پر حکمرانوں کی حکمرانی اور رہائشی مضبوط ہو رہی ہے۔ درمیان میں پل کا کردار ادا کون کر رہا ہے؟ انہی غلاموں میں سے چنے ہوئے لوگ۔ آپ یہ بات سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اپنی ہی اس ایریے اور اس علاقے کی ہسٹری پر غور کیجئے۔ یہاں پر ہم بڑے خوش اسلوبی سے زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دور تھا جب مسلمان 1000 سال تک ایک حکمرانی اور خلافت کی ایک بہترین جہاں بانی کا انداز جو ہے وہ اسے اختیار کر کے پوری دنیا کو اپنے زیر نگین کیا ہوا تھا۔ پھر انہی مسلمانوں میں آہستہ آہستہ افتراق اور انتشار پیدا ہونا شروع ہوا۔ یہ اچانک سے نہیں ہو گیا، بلکہ اس کے لیے دشمن نے طریقے اختیار کیے، کہیں ڈرایا، کہیں دمکایا، کہیں طاقت کا مظاہرہ کیا، کہیں سازش کی۔ آپ دور نہ جائیے، اپنے اس خطے کو دیکھ لیجئے۔ اس خطے میں ایک وقت میں آپ کا ایک طوطی بولتا تھا، لیکن برطانیہ کا جو مشنری سسٹم ہے اس نے اپنا کام دکھایا اور وہ تجارت کے بہانے یہاں پر آیا اور اس نے آ کر کے یہاں پر غلبہ حاصل کیا۔ اب یہ جو غلبہ حاصل کیا، ایسا نہیں ہے کہ اس بر صغیر کے چپے چپے پر انگریز ہی بیٹھے ہوئے تھے، عدالتوں میں بھی، ہاں جی، اسی طریقے سے اپنا سویلین پر حکمرانی بھی، ہاں جی، سیکورٹی فورسز پر بھی حکمرانی، نہیں، ایسا نہیں تھا۔ ان کے افراد تو چند گنے چنے افراد تھے، انہوں نے اپنی اس ریاست کے اندر حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے اور اپنے تسلط کو مضبوط اور جمانے کے لیے انہوں نے کیا ہندوؤں میں سے کچھ لوگوں کو چنا، سکھوں میں سے کچھ لوگوں کو چنا، یاتریوں میں سے کچھ لوگوں کو چنا، ہاں جی، اسی طریقے سے مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں کو چنا۔ ان کو چن کر کے ان کو بڑی بڑی جاگیریں دی، کسی کو سر کے نام سے خطاب دیا تو کسی کو کس نام سے، کسی کو کس نام سے، ہاں جی۔ تو اب ان سے اپنا من چاہا کام لیا، ورنہ اگر انگریز بر صغیر میں خود اپنے نمائندے اور کارندے بٹھاتا تو پورا برطانیہ بھی آ کر کے حکومت کرتا تو نہ کر سکتا۔ باہر سے آئے ہوئے لوگ اگر اپنا تسلط جما رہے ہیں تو اس کے جمانے کی وجہ کیا ہے کہ جو موجود لوگ ہیں انہی میں سے کچھ لوگوں کو چنا جائے، کیونکہ وہ بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں کیا کہا گیا ہے سنیے ذرا۔ اس آیت کریمہ میں یہ کہا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت توحید پر
ایمان لانے والوں میں کچھ بنی اسرائیل کے ابتدائی طور پہ نوجوان لڑکے تھے جنہوں نے دعوت کو قبول کیا، حالانکہ وہ بھی ایسے حالات میں تھے کہ وہ فرعون کے ظلم سے بھی ڈرتے تھے اور فرعون کے منتخب شدہ بنی اسرائیل میں سے غداروں کے ڈر سے بھی ڈرتے تھے یا ظلم سے بھی ڈرتے تھے۔ یہ دیکھیں نا، الا ذریۃ من قوم علی خوف من فرعون وملئهم، فرعون سے بھی اور فرعون کے سرداروں سے بھی، یعنی فرعون کے مقرر کردہ بنی اسرائیل کے سرداروں میں سے۔ گویا ان کو یہ ڈر تھا کہ ہم جب دعوت توحید پر لبیک کہیں گے فرعون ظلم کرے گا، ہمارے علاقے کے ہمارے ہی اپنے بنی اسرائیل کے جو سردار ہیں وہ ہم پر ظلم کریں گے۔ لیکن اس سب ڈر کے باوجود انہوں نے کلمہ توحید کو بلند کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ابتدائی طور پہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں، یہ لوگ کامیاب لوگ تھے۔ ٹھیک ہے جی، بات سمجھ آ گئی؟ اب اگلی آیت، وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ ان تین آیات میں کیا بیان کیا گیا؟ موسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو توکل علی اللہ کی دعوت دے رہے ہیں، توکل علی اللہ کی ترغیب دے رہے ہیں۔ دیکھیے، انسان تب حقیقی طور پہ کامیاب ہوتا ہے جب وہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے، مشکل میں بھی، خوشی میں بھی، تکلیف میں بھی، راحت میں بھی، ہر لمحہ ہر لحظہ اس کا بھروسہ کس پر ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات پر۔ جب وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والا بن جاتا ہے پھر وہ کامیاب ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان دنیا میں معاشی حالات کے بہتر ہونے کی وجہ سے کامیاب ہو، ضروری نہیں ہے کہ انسان دنیا میں معاشی حالات کی تنگی کی وجہ سے ناکام ہو، یہ ضروری نہیں۔ بعض لوگ معاشی حالات کے بہتر ہونے کے باوجود ناکام ہوتے ہیں، بعض لوگ معاشی حالات کے کمزور ترین ہونے کے باوجود بھی کامیاب رہتے ہیں۔ کامیابی اور ناکامی کا مدار ان چیزوں پر نہیں ہے، کامیابی اور ناکامی کا مدار اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر۔ اسی لیے قرآن پاک نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کے ساتھ انسان کے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ گویا اللہ کا ذکر انسان کے دلوں کو مطمئن کرتا ہے، یعنی مضبوط کرتا ہے اپنی زندگی کے اعتبار سے، اپنے اعمال، اپنی گفتار اور اپنے کردار کے اعتبار سے۔ اب ان آیات کریمہ میں توکل علی اللہ کی ترغیب ہے۔ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو تو پھر اس کا فرمانبردار بھی، اس کے فرمانبردار اور ایمان لاتے ہو اور فرمانبردار ہو تو پھر سنو، فعلیہ توکلوا، اسی پر بھروسہ کرو، اسی پر بھروسہ کرو۔ اب جب انہوں نے ترغیب دی موسیٰ علیہ السلام نے، تو جو ماننے والے لوگ تھے انہوں نے کیا کہا؟ فقالوا علی اللہ توکلنا، ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی ہمارا ایمان ہے، ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اب بھروسہ کرنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ انسان اللہ کو یہ کہہ دے کہ اے اللہ میرا آپ پر بھروسہ ہے، بس ختم نہیں، بلکہ اللہ سے مانگے بھی۔ کیا مانگے؟ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے اللہ ہمیں ظالم قوم کی فتنہ کی جگہ نہ بنا۔ کیا مانا؟ مانا یہ کہ ظالم قوم کے لیے ہمیں فتنہ کا سبب نہ بنانا، کہ ظالم قوم ہمیں آزمائش میں مبتلا کرے یا ظالم قوم ہمیں عذاب میں مبتلا کرے۔ فتنہ کے معنی یہاں دونوں ہو سکتے ہیں، یا آزمائش یا عذاب، دونوں ہو سکتے ہیں۔ کہ اے اللہ ایسا نہ ہو، ہم تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، اس بھروسے کے نتیجے میں ہم دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار ظالم قوم کو ہم پر ایسا تسلط نہ عطا فرمانا کہ وہ ہم پر ظلم کرنے لگ جائیں اور ہمیں آزمائش کی جگہ میں کھڑا کر دے، یعنی ہم پر ایسا ظلم کرے کہ ہم آزمائش میں مبتلا ہو جائیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈگمگا جائیں اور ایمان سے پھر جائیں۔ مطلب یہ ہمیں ہمارے ایمان پر مضبوط رکھنا۔ اور دوسرا معنی، اے اللہ ہمیں ظالم قوم کی طرف سے عذاب کا مرکز نہ بنانا۔ کیا معنی؟ معنی یہ کہ اے اللہ ہمیں ظالموں کی طرف سے جو ان کے ارادے عذاب ہے یا ارادہ تکلیف ہے، اے اللہ ہمیں اس کا حصہ اور نشانہ نہ بنانا، عذاب کا نشانہ نہیں بنانا۔ آگے دوسرا دعا کا دوسرا حصہ، وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور اپنی رحمت سے کافر قوم سے ہمیں نجات بخش دے۔
جہاں دیکھیے دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، اے اللہ ظالم قوم کے عذاب کا نشانہ نہیں بنانا، دوسرا اے اللہ کافر قوم سے نجات نصیب فرمانا۔ اگر آپ غور کریں تو اس جملے کے اندر یہ جو مومن بنی اسرائیل ہیں، انہوں نے اپنی ہی قوم کے ان درندوں کو بھی ذکر کر دیا جو ان پر سفاکی اور ظالمانہ جو سلوک جو ہے ان کے ساتھ کر رہے تھے، سفاکانہ سلوک اور ظالمانہ سلوک کر رہے تھے، اور ان فرعونیوں کو بھی ذکر کر دیا کہ جو کہ کافر تھے۔ معنی یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں سے کچھ وہ لوگ تھے جو بظاہر کلمہ پڑھ رہے تھے، بظاہر موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، توحید کے اقراری تھے، لیکن اس سب کے باوجود وہ چونکہ اعلی کار تھے فرعونیوں کے، تو ان کو کہا گیا کہ ظالم ہے، یہ ان کو کیا کہا گیا؟ یہ ظالم ہے۔ اور جو اصل فرعونی ہیں اور فرعون کے ماننے والے ہیں ان کو کہا گیا وہ کافر ہے۔ تو دعا یہ کی گئی اے اللہ ہمیں ان ظالموں کے عذاب کا نشانہ بھی نہیں بنانا اور ان کافروں سے بھی ہمیں نجات نصیب فرما دینا۔ کتنی جامع دعا ہے۔ گویا اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ اپنے ہی لوگوں پر ناروا ستم ڈالتے ہیں یا جو لوگ اپنے ہی لوگوں کے حقوق کو سلب کرتے ہیں، اپنے تیسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں جو لوگ اپنے ذاتی اغراض اور مفادات کے لیے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہوں، یہ لوگ ظالم ہوتے ہیں۔ یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ جس کی واضح مثال ہمارے دور کے حکمران جو صرف اپنے مفادات کے لیے قوم کو مختلف قسم کے مسائل میں مبتلا کیے ہوئے، اپنے مفادات کے لیے جہاں چاہتے ہیں بم بلاسٹ کروا دیتے ہیں، اپنے مفادات کے لیے جہاں چاہتے ہیں قوم کا خون کشت و خون کر دیتے ہیں، اپنے مفادات کے لیے جہاں چاہتے ہیں لوگوں کو یرغمال بنا دیتے ہیں۔ یہ اپنا مفاد ہے، قوم کا نقصان کر رہے ہیں اور ان کو فائدہ ہو رہا ہے۔ یہ آج کے دور کی ان دیوسوں کی سیاست ہے۔ فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور اس کے بھائی اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی بھیجی، اپنے لوگوں کے لیے مصر میں گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو قبلہ ٹھہراؤ اور نماز پڑھو اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو۔ تین باتیں اس آیت کریمہ میں کہی گئی، سنیے۔ ان تین باتوں کو سمجھنے سے پہلے ایک بات عمومی طور پہ سمجھ لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 6 چیزوں میں دوسرے انبیاء پر فضیلت بخشی گئی۔ ان 6 چیزوں میں سے ایک چیز آپ علیہ السلام نے یہ گنوائی کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ میرے لیے زمین کو، پوری زمین کو، الارض پوری زمین کو میرے لیے مسجد اور پاکیزگی کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھیے کہ پچھلی امتوں میں عبادت کرنے کے لیے ضروری تھا کہ ایک مرکز میں جمع ہوتے ہیں، اس کے بغیر عبادت نہیں ہوتی تھی، اس کے بغیر عبادت نہیں ہوتی تھی۔ عبادت خانے مقرر کر دیے گئے تھے، یہ عبادت خانہ، یہ عبادت خانہ، یہ عبادت خانہ، یہاں آؤ گے تو عبادت ہوگی، اس کے علاوہ عبادت نہیں ہو سکتی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ پر یہ کرم کیا، مجھے دوسرے انبیاء پر یہ فضیلت بخشی کہ ان کے لیے تو عبادت کی جگہ مقرر تھی، لیکن میرے لیے پوری کی پوری زمین کو عبادت کی جگہ قرار دیا گیا۔ چاہے تو ہم گھر میں نماز پڑھیں، چاہے تو ہم اپنی دکان پہ نماز پڑھیں، چاہے تو ہم مسجد میں جا کر نماز پڑھیں، چاہے تو ہم کشتی میں سمندر کے اندر نماز پڑھیں، چاہے تو ہم جہاز میں نماز پڑھیں، گاڑی میں نماز، یعنی پوری کی پوری کرۂ ارضی میرے لیے میرے رب نے نماز کے لیے جگہ بنا دی، ہاں جی، نماز کے لیے جو ہے وہ جائز قرار دے دی، یا یوں کہ لیے پوری کی پوری جو ہے وہ زمین میرے لیے مسجد بنا دی، سجدہ گاہ بنا دیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ اسی کی برکت سے ہم مسلمان چھوٹے چھوٹے معاملات کی وجہ سے بھی، چھوٹے چھوٹے عذروں کی وجہ سے بھی یہ کہیں بھی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ہاں جی، راستے میں سفر کر رہے ہیں، کوئی مسجد نہیں ہے، کپڑا ڈالا، اللہ اکبر، بعض اوقات کپڑا بھی نہ ڈالا، پتھر ہے تو اس کے اوپر، مٹی ہے تو اس کے اوپر نماز پڑھی، اللہ اکبر، نماز ہو جاتی ہے۔ اچھا اب سمجھیے، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب آپ نے ابتدائی طور پر دعوت توحید دی، لوگ مسلمان ہو گئے، آپ کے قلب کا وہ، اب پھر ان کو ظاہر ہے عبادت خانہ بنانے کا حکم دیا گیا، عبادت خانہ بن گیا، اب عبادت وہاں ہوتی رہی۔ لیکن فرعون اور فرعون کے یہ جو چیلے تھے،
یہ کب چاہتے تھے کہ یہاں پر عبادت ہو؟ کب چاہتے تھے کہ فرعون کے خلاف، فرعون جو کہ خدائی کا دعویٰ دار ہے، اس کے برعکس کسی اور کی عبادت کی جائے؟ تو انہوں نے وہ عبادت خانہ شہید کر دیا۔ اب جب عبادت خانہ شہید ہو گیا، مشکل حالات ہو گئے، عبادت کرنے کی جگہ کوئی نہیں، نہ بنانے کی اجازت ہے، نہ اکٹھے ہونے کی اجازت ہے، بڑی سخت پابندی ہو گئی۔ تو اب اللہ سے فریاد کی کہ پروردگار ہم کیا کریں؟ قوم سے کہا گیا تم اللہ پر بھروسہ کرو، انہوں نے کہا ہم بھروسہ کرتے ہیں ظالم قوم سے، اللہ نجات نصیب فرما، کافروں سے ہمیں بچا دے اور ظالموں کے لیے ہمیں عذاب کا نشانہ نہ بنا۔ یہ دعا کر دی۔ ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی، اللہ تعالیٰ نے جواباً فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا بھائی جا کر اپنے ماننے اور چاہنے والوں سے کہو 3 باتیں۔ پہلی بات، اب عبادت کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں، بلکہ اپنے اپنے گھروں کو عبادت کی جگہ بنا دو، اپنے اپنے گھروں کو عبادت گاہ بنا دو۔ دوسری بات یہ ہے کہ نماز قائم کرو، نماز نہیں چھوڑنی، ان مشکل حالات میں بھی نماز نہیں چھوڑنی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ اہل ایمان کو خوشخبری سنا دیجیے کہ اب ان کے اوپر جو آزمائش اور امتحانات اور ابتلا کا جو زمانہ ہے وہ عروج پکڑ گیا ہے، اب ان قریب اللہ ان کو نجات دے گا اور ان کے دشمنوں کو غرق کرے گا، تباہ کر دے گا۔ یہ قسم کی یوں سمجھ لیں کہ پیشن گوئی اللہ تعالیٰ نے کر دی۔ تو 3 باتیں فرما رہی، ایک یہ کہ عبادت خانے میں جانے کی اب ضرورت نہیں، عبادت خانے میں آپ کوئی نہیں جانے دے رہا، گھر کو عبادت خانہ بنا دو۔ دوسرا یہ کہ نماز قائم کرنی ہے، نماز نہیں چھوڑنی۔ اور تیسری بات یہ ہے خوشخبری سنا دیجیے۔ یہ 3 باتیں یہاں کہی گئی، کن حالات میں؟ ان حالات میں کہ جب ان کا عبادت خانہ گرا دیا گیا۔ اب جب یہ ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر ایک اور دعا کی، وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے پروردگار، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں بہت سا ساز و سامان اور مال و زر دے رکھا ہے، ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے پروردگار ان کا مال یہ ہے کہ تیرے رستے سے گمراہ کر دیں۔ معنی یہ کہ ان کے مال کی وجہ سے، یعنی وہ اپنے تیری طرف سے دیے ہوئے اس مال کی وجہ سے اس قدر گمراہ ہو گئے ہیں کہ اب وہ اس مال کو ذریعہ بنا رہے ہیں تیرے راستے سے روکنے کے لیے۔ جیسا کہ میں نے تفصیل ذکر کی، فرعون اور اس کے ساتھی بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگوں کو خرید کر رائے حق سے گمراہ کر رہے ہیں، بھٹکا رہے ہیں اور ان کا راستہ روک رہے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ اس مال کی وجہ سے یہ تیرے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الالم، اے پروردگار ان کے مال کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، ان کے دلوں کو فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الالم، کہ ایمان نہ لائیں جب تک عذاب علیم کو نہ دیکھ لیں۔ اللہ اکبر، بڑی عجیب دعا ہے نا، ہے نا عجیب دعا؟ ذرا غور کیجیے، میں اس کو ذرا سادہ الفاظ میں دعا کو سمجھا دوں، پھر اس کے بعد اس پر جو اعتراض ہے اس اعتراض کو جواب۔ یہاں دعا یہ کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ اے اللہ یہ جو مال ان کو دیا نا، اس مال کی وجہ سے یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اے اللہ ان کا مال چھین لے، بد دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ان کا مال چھین لے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ان کے دلوں کو اتنا سخت کر دے کہ اب ایمان نہ لا سکیں، یہ تو بڑی سخت دعا ہے۔ پہلی بات تو چلے مان لیتے ہیں، دوسری بات بظاہر ہضم نہیں ہو رہی ایک مومن ہونے کی حیثیت سے کہ اللہ کا نبی یہ دعا کرے کہ اے اللہ ان کے دلوں کو سخت کر دے، اب ایمان نہ لا سکیں۔ حالانکہ نبی تو حریص ہوتے ہیں اس بات کے کہ ان کا امتی ایمان لائے، وہ کہتے ہیں اے اللہ ان کے دلوں کو سخت کر دے، ایمان نہ لائے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو نعوذ باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک قسم کا الزام ہوتا ہے، اعتراض پیدا ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ کہ اعتراض نہیں ہے، ذرا آپ سمجھیے گا، اس کا بیک گراؤنڈ سمجھیے، اس کا پس منظر سمجھیے۔ پس منظر آپ کو یاد ہوگا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں، فرعونیوں کے جو ہے وہ انکار کے نتیجے میں، ایسا نہیں کہ پہلے دن عذاب نازل کر دیا، بلکہ کئی سال گزرے، تقریباً 40 سال کا عرصہ گزرا۔ اس 40 سال کے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر اب وہ جو کہتے ہیں نا کہ دھمکی ہی نہیں بلکہ کچھ آثار دکھانا شروع کیے۔ کیسے؟ ان کے گھروں میں مینڈکیں، بنی اسرائیل کے گھر میں مینڈکیں نہیں، اپنے اور بیگانے کا فرق بیان کر دیا، دشمن اور دوست کو ایک تمیز اور فرق بیان کر دیا۔ ان کے گھر میں جوئیں، ان کے گھر میں جوئیں نہیں، ان کے گھر میں برتنوں میں خون، ان کے گھر میں ان کے گھر اور برتنوں میں خون نہیں۔
ان کے لیے طرح طرح کی تکالیف، ان کے لیے تکالیف نہیں، وہاں ٹڈیاں یہاں ٹڈیاں نہیں، وہاں سیلاب یہاں سیلاب نہیں. یہ جو تکالیف اور آزمائشی اور امتحانات ایک طرف ہیں ایک طرف نہیں، یہ وارننگ تھی، یہ جو ہے وہ الٹیمیٹم تھا کہ دیکھ لو میرے ماننے والے اب بچے ہوئے ہیں تو آئندہ بھی بچے رہیں گے. یہ تو ایک بات تھی نا. اب اسی کے ضمن میں آپ نے یہ بھی پڑھا تھا 9ویں پارے میں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر، یعنی اس بنی اسرائیل پر یا جو حالات تھے ان کے اوپر جب یہ معجزاتی کیفیت یا عذاب کی کیفیت آتی، ان کے ساتھ معجزاتی کیفیت یہ بچتے ہوئے نظر آتے، ان کے ساتھ عذاب کی کیفیت کہ وہ مصیبت میں مبتلا ہوتے. تو جو مصیبت میں مبتلا ہوتے وہ ہفتہ بھر مصیبت میں رہتے، دعائیں مانگتے، التجائیں کرتے، موسیٰ علیہ السلام سے کہتے اب کی بار بچ گئے تو ایمان لے آئیں گے، اور پھر ایمان کا اظہار بھی کرتے، ایمان کا اظہار بھی کرتے. دل نرم ہو جاتے نا، تکلیفیں برداشت کر کر کے دل نرم ہو جاتے تو کہتے کہ اب ایمان لے آئیں. لیکن جو ہی عذاب ٹل جاتا تو کیسا ایمان، کون سی دے مٹھی کی لونی، ہاں جی وہ والی کہانی. اب پھر 2-3 ہفتے ان کو سکون ملتا، پھر کوئی عذاب آ جاتا، پھر ایمان کا اظہار کرتے، ہفتے بھر کے بعد پھر وہ مصیبت ٹلتی، پھر 2-3 ہفتے کے لیے گمراہ. تو یہ جو سلسلہ تھا ان کا دلوں کی نرمی کا اور ظاہری طور پہ ایمان لانے کا، یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بڑا پنچنگ تھا کہ یہ کیا بات ہوئی. یہ ظالم جو ہے وہ سطحی طور پر ایمان لے آتے ہیں، عذاب سے مصیبت سے بچ جاتے ہیں. اب کی بار موسیٰ علیہ السلام نے تنگ آ کر کے یہ دعا کی کہ پروردگار ان کے مالوں کو چھین لے اور ان کے دلوں کو اتنا سخت کر دے کہ عذاب کو دیکھ کر بھی ایمان نہ لائیں. یعنی وہ جو ظاہری ایمان لا کر کے آپ کے عذاب سے بچ جاتے تھے نا، یہ ظاہری عذاب بھی نہ لا سکیں، ظاہری عذاب ایمان بھی نہ لا سکیں، تاکہ یہ تیرے عذاب میں حقیقی طور پہ مبتلا ہو جائے. یہ ہے مطلب اس کا. کیونکہ وہ پہلے بھی ایمان نہیں لاتے تھے، صرف ظاہری طور پہ کہتے تھے اللہ مصیبت کو موسیٰ علیہ السلام کے دعا کی وجہ سے ٹالتے تھے. وہ سمجھتے تھے ہمارے ظاہری ایمان لانے کی وجہ سے ٹال دیا. تو اللہ کے نبی نے دعا کی کہ اللہ ظاہری طور پہ بھی ان کی زبان سے ایمان کے کلمات نہ ادا کروانا. ٹھیک ہے جی، تو کوئی اعتراض باقی نہیں رہا. چلیے، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، یہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں. یہ دوسری بات ہے. جب عذاب علیم کو دیکھیں گے پھر ایمان لائیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی ہیں، جانتے ہیں کہ نزع کے عالم میں ایمان لایا ہوا قبول نہ ظاہری قبول ہوتا ہے نہ باطنی قبول ہوتا ہے. حقیقی طور پہ بھی اگر کوئی ایمان لانا چاہے تو قبول، یعنی موت کو دیکھ کر کے اب کوئی آدمی ایمان قبول کرتا ہے تو قبول. بس ایسا ہی ہوا، ایسا ہی ہوا بعد میں. کیا قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون. اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہاری دعا قبول ہوگی، تمہاری دعا قبول کر لی گئی ہے. فاستقیما، تو تم دونوں ثابت قدم رہو. ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، ان بے عقلوں کے رستے پہ آپ نے نہیں چلنا. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا. اب وقت آ گیا کہ سال ہا سال کے بعد اللہ حکم فرمائے کہ اے موسیٰ اپنی قوم کو لے کر کے نکل جائیے. اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور تعدی سے ان کا تعاقب کیا. حتی اذا ادرکہ الغرق، اللہ اکبر، یہاں تک کہ جب اس کو غرق نے آ پکڑا، یعنی پانی کی موجوں نے آ پکڑا، پانی کی موجوں نے آ پکڑا. اچھا، قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. تو کہنے لگا میں ایمان لایا کہ جس اللہ پر بنی اسرائیل ایمان لاتے ہیں اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں فرمان برداروں میں سے ہوں. یہ بڑے مطلب آپ کہہ لیں کہ عاجزی والے الفاظ ہیں. اب فرعون بڑی عاجزی کے ساتھ، لیکن کبھی اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اللہ نے اسی بات کو یہاں ذکر کیا، الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. فرمایا کہ اب ایمان لاتا ہے حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا، فسادی بنا رہا. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. چونکہ تفصیل اس واقعے کی سورہ آراف میں گزر چکی ہے اس لیے میں تفصیل کی طرف نہیں جا رہا. بس یہ سمجھیے اللہ پاک فرماتے ہیں تو آج ہم تیرے بدن کو دریا سے نکال لیں گے تاکہ تو پچھلوں کے لیے نشانی بن جائے، عبرت بن جائے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں. ہم کیسی کیسی نشانیاں رکھتے ہیں. اس وقت مصر کے میوزیم میں وہ جو لاش رکھی ہوئی ہے، آیا وہ حقیقتاً اسی فرعون کی ہے یا کسی اور کی ہے؟ اس بارے میں علماء
کوئی یقینی بات نہیں کرتے، لیکن قرین قیاس بات ہے کہ شاید یہ وہی فرعون ہو، کیونکہ قرآن پاک کی آیت کہتی ہے کہ ہم تجھے دوسروں کے لیے نشانی بنا دیں گے تو وہ نشانی کے طور پہ ہو۔ لیکن بعض علماء جو کہتے ہیں کہ یہ وہ نہیں ہے، ان کے نزدیک پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس زمانے کے اعتبار سے، اس وقت کے لحاظ سے، جب وہ فرعون کی لاش تیرتے 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 ایک کنارے پہ لگی نا، تو بہت سارے لوگوں نے دیکھا یہ فرعون، کچھ نے کہا جی ہماری آنکھیں یقین نہیں کرتی کہ یہ فرعون ہے، فرعون اتنا بڑا آدمی، اس کو مطلب ایسے غرق ہو گیا، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لاش کو جب بالکل ان کے سامنے لا کھڑا کر دیا، انہوں نے پورے آنکھیں پھاڑ کر جب دیکھا اور پوری توجہ سے دیکھا، تو پھر انہیں یقین ہوا کہ واقعی یہ فرعون ہی ہے۔ اسی بات کو کہا گیا کہ ہم دوسروں کے لیے تیری لاش کو اور تیری میت کو نشان عبرت بنا دیں گے۔ اور نشان عبرت کیسے بنا دیں گے؟ نشان عبرت بنانے کا ایک معنی تو یہ کہ جیسے ابھی وہ لاش پڑی ہوئی ہے، سب کے سامنے گل سڑ رہی ہے، ہاں جی، کوئی اس کی عزت نہیں کرتا، بلکہ اس کو جو ہے وہ یوں سمجھ لیں بدبو ہی بدبو اس کی شیشے میں۔ لیکن نشان عبرت بنانے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو لوگ اس کو خدا سمجھتے تھے، جو لوگ اتنی بڑی ہستی سمجھتے تھے، ان کو یہ پتہ چل جائے کہ ایک اور بڑی ذات ہے جس کے قبضہ قدرت میں کل جہان ہے، اس کے حکم سے یہ ادنا اور حقیر انسان جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا تھا، دیکھو پھر حقیر بن کر تمہارے قدموں میں آ گیا۔ یہ نشان عبرت ہے، جس سے تم ڈرا کرتے تھے وہ تمہارے قدموں میں۔ دیکھو وَلَقَدْ بَوَّأْنَا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کے لیے عمدہ جگہ دی اور کھانے کے لیے پاکیزہ چیزیں عطا کی۔ فَمَخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، فرعون کے غرق ہونے کے بعد کی بات کر رہے ہیں۔ وادی طے میں کھانے کے لیے عمدہ چیزیں دی، رہنے کو بہترین جگہ دی۔ یہ رہنے کو بہترین جگہ وادی طے نہیں ہے، رہنے کو بہترین جگہ سے مراد علاقہ شام ہے، ارض فلسطین، جو 40 سال کے بعد ان کو ملی۔ اور کھانے کو بہترین چیزیں دی، اس سے مراد وادی طے کے اندر من و سلوہ کا اترنا بھی ہے، اور اس سے مراد ارض شام و فلسطین میں بہترین زیتون اور کھجور اور اس طرح کی چیزیں دی۔ چلے فَمَخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، لیکن وہ باوجود علم حاصل ہونے کے اختلاف کرتے رہے۔ کیا معنی یہ کہ پہلے تو وہ ٹھیک تھے، پھر جب تورات آئی اس کے بعد انہوں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، بے شک جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے رہے، آپ کا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ